بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکبر اور تصدیق معراج۔ کچھ لوگ اس صبح بڑے خوش ہوئے اور اتنے خوش ہوئے کہ نبی پاک کی سب باتوں کی تصدیق کی، مگر اس دن کچھ لوگ خود بھی پریشان ہوئے اور دوسروں کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کچھ لوگ گئے تھے اور وہاں جا کر کیا بولا تھا؟ اے ابو بکر، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جانتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں مکہ سے بیت المقدس ہو کر آ گئے۔ یاد رہے اہل مکہ نے یہ سوال کیوں اٹھایا تھا؟ کیونکہ مکہ سے بیت المقدس جانے میں 1 مہینہ لگتا تھا۔ اس زمانے میں تو لوگ اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں پر سفر کرتے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ رات کے تھوڑے حصے میں جا کر واپس بھی آ جائے؟ دل میں ایمان نہیں تھا، وہ بات تو عقل کی مانتے تھے، لاجک تلاش کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور اے ابو بکر تمہارے نبی ایسا ایسا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، کیا واقعی میرے نبی ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت سوال کرنے والوں کے ذہنوں میں خیال آیا ہو کہ لگتا ہے ہمارا ڈالا گیا وسوسہ کام کر گیا۔ ابو بکر کو بھی کنفیوز کر دیا۔ صدیق اکبر کے سوال کرنے پر کفار مکہ بولے، ہاں ہاں ایسا ہی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر کا عقیدہ اور ایمان دیکھیے۔ کہتے ہیں میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس دن سے ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا۔ کفار مکہ نے دوبارہ سوال کیا، اے ابو بکر، رات کے تھوڑے حصے میں آنا جانا ممکن نہیں ہے، آخر تم اس بات کی کیسے تصدیق کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ! صدیق اکبر کا جواب سنیے، بہت ساری غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو بات پر لاجک تلاش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے۔ صدیق اکبر نے رہتی دنیا کے لیے ذہنوں کو صاف کر دیا، گویا فرماتے ہیں دیکھو بات یہ ہے، ہمارے آقا تو ہمیں صبح و شام آسمانی خبریں دیتے ہیں، آقا بتاتے ہیں اللہ ایک ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ہم نے جنت دیکھی ہے نہ دوزخ دیکھی ہے، نہ رب کو دیکھا ہے نہ جبرائیل کو قرآن لاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے جب ساری خبروں پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اگر آقا نے فرمایا ہے کہ رات یہ سفر ہوا ہے تو حق ہوا ہے۔ سبحان اللہ! پنجابی لوگ کمال کی بات کہتے ہیں، اسی منن والے ہاں سوچن والے نہیں، ہم ماننے والے ہیں سوچنے والے نہیں ہیں۔ جب ہمارے آقا کی بات آ جائے، صحابہ کرام کا کوئی قول مل جائے تو مان لینا چاہیے۔ ہر بات میں لاجک کو تلاش نہیں کیا جاتا۔ اگر لاجک کی بات کرنی ہوتی تو حضرت ابراہیم اتنی بڑی آگ میں چلے گئے۔ عقل تو کہتی ہے جان چلی جائے گی، جل جائیں گے، مگر ہر بات کا فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا۔ شاعر لکھتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں،
عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا 1450 سال سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے 27 رجب کو بے چینی پھیلائی گئی، لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی، وسوسے دلائے گئے، مگر اس دن سے کچھ لوگ جوم بھی رہے تھے۔ اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ جومنے والے کون تھے اور پریشان کون تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں جومنے والوں میں رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔